اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے دوران چند باتیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں اور جن کی اگر ہم رعایت کریں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ ہم ایک اجر عظیم کے مستحق بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم وضو کریں تو وضو کے دوران سورہ قدر کی تلاوت کریں، یعنی ساتھ ساتھ وضو بھی کریں اور سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کی بھی ساتھ ساتھ تلاوت کریں۔ تو حدیث میں ملتا ہے کہ جو بندہ وضو کے ساتھ ساتھ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ گویا یہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم وضو کو ختم کر دیں، جب وضو ہمارا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وضو کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں، کہ جو بندہ حدیث میں ملتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کے تمام ہونے کے بعد، وضو کے مکمل ہونے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے نامہ اعمال میں 40 حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے 40 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وضو کے دوران ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ بعض مومنین یعنی وضو کرتے وقت اپنی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، یا جیسے ہی ہم مثلا اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو ہم میں سے اکثر مومنین اپنی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، تو ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کے دوران اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تاکہ تمہیں آتش جہنم نہ دیکھنی پڑے۔ چوتھی بات وہ یہ ہے کہ جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو ہم میں سے اکثر مومنین ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی کپڑے کے ذریعے سے وضو کا جو پانی موجود ہوتا ہے ہاتھوں پر یا بازوؤں پر یا چہرے پر، اس کو کسی کپڑے کے ساتھ ہم خشک کر دیتے ہیں، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے حدیث میں ملتا ہے کہ جو بندہ وضو کے پانی کو کسی کپڑے کے ساتھ خشک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو صرف ایک نیکی عطا کرتا ہے، لیکن جو بندہ وضو کا جو پانی ہے اسے خود بخود خشک ہونے دے، کسی کپڑے کے ساتھ خشک نہ کرے بلکہ وہ پانی خود بخود خشک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ بس یہ وضو کے دوران 4 عمل ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم وضو کے دوران سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ دوسرا، وضو کے مکمل ہونے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ وضو کے دوران اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، اور وضو کے بعد جب ہم وضو کر لیں تو کسی کپڑے کے ساتھ اپنے وضو کے پانی کو خشک نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔